السلام علیکم. ناقابل فراموش کے نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو میں دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کے پیارے کامنٹس ہم پڑھتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا. آج کے واقعات میں جو پہلا واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے شیئر کرنے والا ہوں, یہ واقعہ ہمیں کراچی سے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں لیکن اپنا نام شیئر نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے سولو رائیڈنگ کا بہت شوق ہے, ایڈونچرز کرنے کا, گھومنے پھرنے کا مجھے انتہائی شوق ہے. یہ میرا کریز ہے اور ملک سے باہر بھی کافی ایسے مقامات پر ہو کر آ چکا ہوں, لیکن جو مزہ اپنے ملک میں اپنی زمین میں اکیلے بائک پر دور دراز سفر کرنے میں اور کیمپنگ کرنے میں آیا وہ کہیں بھی نہیں. کہتے ہیں کہ بلوچستان خوزدار میں ایک ایسی جگہ ہے جسے پیر ابراہیم کہتے ہیں. وہ انتہا درجے کی خوبصورت, جہاں پہ پانی بھی بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے, اور وہاں پہ کیمپنگ کرنے کا اچانک سے پلان بنایا. ایک دن پلان بنایا تو اتنی جلد بازی تھی کہ دوسرے ہی دن نکل پڑا شام میں. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری تھا. موسم بہت خوبصورت تھا, بارشوں کا موسم تھا, اور مجھے سردی اور بارشوں کے موسم میں بائک پر سفر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. کہیں بھی جاتا ہوں پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہوں. ہمیشہ کیمرہ بھی میری بائک میں لگا رہتا ہے. کہیں بھی جب دور سولو رائیڈنگ کرتا ہوں وہ دن میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. ہمارے بھائی نے لکھا کہ ہمیشہ کہیں بھی سفر کرنے سے پہلے میری عادت ہے کہ میں اس جگہ کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ لیتا ہوں. تو میں نے جو وہاں کے ایکسپرٹس تھے جو گھوم پھر کے آ چکے ہیں, جو اچھی طرح جانتے ہیں, یعنی ٹورزم گروپ والے جو یہاں سے ٹورزم کرواتے ہیں, لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, میں نے ان سے تھوڑی سی معلومات لے لی تھی جگہوں کی. ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اکیلے جانے میں اکثر و بیشتر مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے شام کو جب میں نکلا, ٹھنڈے وقت بارشوں کا سلسلہ بھی جاری تھا, ہلکی ہلکی بودا بادی کراچی میں جاری تھی. جو لوگ کیمپنگ کے شوقین ہیں وہ میرے اس شوق کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تقریباً اب میں پیر ابراہیم کی جگہ پر پہنچنے ہی والا تھا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا رستہ بھٹک گیا, جس کی وجہ سے میں تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ اندھیرا بہت زیادہ تھا. میرے آس پاس کافی لائٹس لگی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ایک خوف مجھ پہ طاری تھا کیونکہ بارش وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی تھی. ایسے موسم میں مجھے جلدی سے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنا تھا. میرے پاس کیمپ تو تھا ہی. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے راستے میں ایک جگہ پہ مجھے کچھ ایسے کچے مکان نظر آئے. تو میں نے اپنا نقشہ دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہاں پر تو ایسی کوئی بھی چیز مینشن نہیں کی گئی کہ کوئی کچے مکان بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں. میں نے تو سنا تھا یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے. وہ ایک بھی نہیں بلکہ 3-4 تھے. پہاڑوں کا سلسلہ تھا, پہاڑ بھی تھے آگے, لیکن جس جگہ پہ میں کھڑا تھا یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جگہ بالکل ابنڈنٹ تھی, ایک پہاڑی علاقہ تھا. بہرحال ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا یہ سوچ کے کہ یہاں پہ گھر کیسے ہیں. میں نے اپنی بائک روکی, تھوڑا سا پیدل یوں آگے جا کے ٹارچ مار کے دیکھنے کی کوشش کی کہ یار یہاں پہ کوئی ہے بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ بلوچستان آرمی کا کوئی دستہ یہاں پہ ہو. میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے اب لوگ بہت آسانی سے سفر کر سکتے ہیں. لیکن یہ میرا ایک خیال تھا, پر تھوڑا آگے جاتے ہی مجھے کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئی. میں بائک سے اسی لیے اترا تھا کیونکہ میرا راستہ وہی تھا. میں ایک سولو رائیڈر ہوں اور اکثر و بیشتر ایسے مقامات پہ جاتا رہتا ہوں. میرے لیے عام سی بات تھی راتوں میں بارشیں دیکھنا. وہ جو 2-3 گھر بنے ہوئے تھے, کچے مکانات, اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی ان دونوں گھروں کے درمیان بیچ میں جو جگہ تھی وہاں سے گزرنے کی, جیسے گلی ہوتی ہے اس طرح کی. میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جو میں نے دیکھا. میں نے دیکھا ایک شخص جس کے بال بہت لمبے تھے, جیسے کوئی عامل وغیرہ ہوتے ہیں, ایسا گیٹ اپ تھا. اس نے اپنی دونوں ٹانگیں فولڈ کی ہوئی تھی اور خاموشی سے بیٹھا تھا, اور اس کی آنکھیں بالکل چمک رہی تھیں اور میری طرف تھی. ایسا لگ رہا تھا بس یہ میرے انتظار میں بیٹھا ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا ہے, یعنی میرا پورا دھیان اسی کی طرف تھا, میں بے ساختہ آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا تھا.
میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس ویران جگہ پر جہاں پہ کوئی انسان نہیں، یہ کون ہے؟ کوئی چلا ولا کاٹنے آ گیا ہوگا۔ یہ کہنے والا تھا کہ اس شخص نے میری طرف مخاطب کرتے ہوئے کسی انویزیبل فورس کو اشارہ کیا کہ جاؤ اس کی طرف۔ آواز تو کوئی نہیں آئی، لیکن اشارہ بالکل میری طرف کیا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو منظر، ایسا لگ رہا تھا بہت سارے کتوں کی صورت میں بڑے بڑے قد والے میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ جانور تھے باقاعدہ۔ میں نے ان کو دیکھا جب وہ اس کے پیچھے سے یوں میری طرف آگے بڑھے تو میں نے دیکھا وہ جانور کی طرح تھے، اور وہ ویزیبل ہو گئے اور میری طرف آنے لگے۔ جب وہ مخلوقات نمودار ہوئیں تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی مخلوق ہے، کوئی جن ہے، اور یہ جنات کے جانور ہیں۔ اس نے میری طرف مسلط کرنے کے لیے انہیں بھیجا، اس سے پہلے کہ میں وہاں رک کر نقصان اٹھاتا۔ اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے وہاں سے گولی کی طرح نکلا۔ جتنا تیز میں اپنی بائک کو بھگا سکتا تھا میں وہاں سے نکلا، اور میں یہ بتا دوں کہ میں اپنی 250 cc میں تھا۔ اللہ کا نام لے کے وہاں سے نکل گیا۔ رفتار کم بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ساتھ میرے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے میں کسی بھی بڑے نقصان سے بچ گیا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہی جو کتے نما جانور تھے، یا کوئی مخلوق تھی، یا جنات کے جانور کہہ سکتے ہیں، وہ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ بارشیں اتنی تیز تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر میری بائک بند ہو گئی تو میں تو آج پکا گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی بھی مخلوق ایسی تھی جو بھی تھا، جبکہ اس نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا بھی، لیکن نقصان پہنچا نہیں سکا۔ وہاں سے میں نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اب میں اپنی کیمپنگ پہ تھا اور رات کا کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی جو راستے میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس خوفناک جگہ سے تو میں نکل گیا۔ پیر ابراہیم تو ایک بہت ہی خوبصورت تالاب پر ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہے۔ وہاں پہ کیمپ لگانا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب میں وہاں پہنچا مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر۔ تقریباً 3 سے 4 کیمپ پہلے سے موجود تھے، اور ایک جیپ تھی، اور کچھ خواتین بھی نظر آئی، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایک پوری فیملی وہاں پہ کیمپنگ کے لیے گئی تھی۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اب مجھے تھوڑا سا آسرا ہوا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تو ہے۔ وہاں پہ میں نے کیمپنگ کی، پوری رات انجوائے کیا، اور جو فیملی وہاں پہ موجود تھی انہوں نے مجھے بریانی بھی کھلائی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی نائٹ انجوائے کی، ساری رات جو ہے وہ وہیں پہ گزاری کیمپ میں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب روشنی ہوئی تو وہاں سے نکل گیا، اور پھر گھوم پھر کے کافی جگہوں کے بعد میں کراچی پہنچا۔ کہ کیمپنگ کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، اور اکثر و بیشتر کیمپنگ کرنے والے لڑکے ایسی جگہوں پہ رات میں جانا ہی پسند کرتے ہیں۔ بلوچستان پیر ابراہیم جانے والے راستے میں مجھے یہ سب منظر نظر آیا تھا، جسے میں چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتا۔ آج بھی وہ پورا سرار مخلوق مجھے یاد آ جاتا ہے کہ وہ تھا کیا۔ ایک عامل کے بیس میں ٹانگوں کو فولڈ کر کے بیٹھا تھا، دونوں گھروں کے درمیان ایک پتلی سی گلی میں، اور جب میری نگاہ پڑی تو اس نے اپنی مخلوق کو مجھ پہ مسلط کر دیا۔ میری طرف اشارہ کیا جیسے کسی پالتو جانور کو ہماری طرف بھگاتے ہیں، خاص کر کتوں کو، اس طرح اس نے مجھ پہ مسلط کیا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ تو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کبھی بھی ایسی جگہوں پہ گزریں، خاص کر وہ نوجوان جو ایڈونچرز کے شوقین ہیں، جو ایسی جگہوں پہ اکیلے جانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کا نام ہمیشہ لیا کریں، آیت الکرسی کو پڑھنا بالکل مت بھولیں، اور اپنے ساتھ کہیں بھی ایسے سفر پہ جائیں تو کوشش کریں دعاؤں کی کتاب بھی رکھا کریں۔ اور ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں، انہوں نے بھی اپنا نام شیئر کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم میوہ شاہ قبرستان میں قبر کی کھدائی کے لیے گئے تھے، کسی رشتہ داروں کے یہاں ڈیتھ ہو گئی تھی، اللہ اس کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ جب اس کی قبر کی کھدائی جاری تھی تو برابر میں ہمیں کہیں جگہ سے ایک ڈول ملی جس کو تاریں لپیٹی ہوئی تھی، اور اس تاروں میں ایک چھوٹا سا تالا تھا جس میں چابی لگی ہوئی تھی، لیکن وہ تالا لاک تھا، اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگا ہوا تھا۔ اس کے جسم پہ کچھ نقش بنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیپر تھا جس میں نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ نام تو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کسی نے تازہ تعویذ کروایا تھا
اس جہنمی شخص نے جس بھی معصوم لڑکی پہ تعویذ کیا تھا، جس کی ڈول بنا کے وہاں پہ پھینکی تھی، دفنائی تھی، اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو اس طرح لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے میری وجہ سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں تو قبر کھدائی کے لیے گیا تھا، لیکن میرے ہاتھ یہ لگ گئی۔ میں نے تالا کھولا اور اس کی جو تاریں تھیں اس کے ہاتھوں میں بالکل آرام سے الگ کی، اس کے منہ سے ٹیپ ہٹایا، اسے پانی میں بہا دیا، اور یقیناً وہ بچی یا کوئی لڑکی جو بھی ہوگی اسے شفا ضرور ملی ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ تھے آج کے واقعات، اور امید ہے کہ ان واقعات سے بھی ہم نے کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ہماری ایک لسنر ہیں، بہت پرانی ریگولر لسنر ہیں، انہوں نے آپ تمام سننے والوں سے گزارش کی ہے کہ ان کی والدہ محترمہ ICU میں ہے۔ آپ تمام ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو بھی جو بیمار ہیں، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانیوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور تمام گھر والوں کا، اہل و عیال کا بہت خیال رکھیے، ماں باپ کا خاص کر بہت خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، نماز پڑھتے رہیں، طہارت کی حالت میں رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔